ہمارے یہاں لوگوں نے گانٹھ باندھ لی ہے کہ حضور ہمیں بخشوا لیں گے، اور بالکل حق بات ہے کہ حضور بخشوائیں گے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، حضور تو بخشوا لیں گے۔ ارے بھائی، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے مال اولاد ساری چیزوں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو جب سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے پر ہم مومن ہوتے ہیں تو ہمیں یہ حق کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ہمیں حضور تو بخشوا ہی لیں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس کو بالکل نہ کہا جائے، بلکہ نمازوں کی پابندی کرو۔ حضور تو بخشوانے والے، حضور تو بخشوائیں گے۔ حضور کس کس کو بخشواتے ہیں؟ حضور کے پاس ایک صحابی ہیں جو ان کی خدمت میں رہا کرتے ہیں، ربیہ بن کعب ان کا نام ہے، اور وہ حضور کی خدمت میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن وضو کروا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیہ، آج جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مانگوں گا وہ مل جائے گا۔ حضور نے فرمایا، آج جو تم مانگو گے وہ تمہیں عطا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، پھر تو بات اچھی ہے کہ میں تو یہ مانگنا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا گھر وہاں پر ہو کہ میرے گھر کی دیوار کے دوسرے طرف آپ کا گھر ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا ربیہ، تجھے عطا کیا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو بادشاہ جی کی محفل کی چل رہی تھی، تو آپ کو ایک میں واقعہ بتا کے اور پھر رخصت ہو جانا چاہتا ہوں کہ آج جہاں ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، وہیں پر ایک ایسا بھی نوجوان ہے جو حضور کا سچا عاشق ہے اور سب نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کی شادی تھی اور شادی والے دن بھی عشاء حضور کے پیچھے ادا کرتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضور کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ اور حضور کا طریقہ یہ تھا کہ حضور جب عشاء کی نماز پڑھاتے اس کے بعد اپنے دیوانوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے اور انہیں درس دیا کرتے تھے، انہیں سمجھایا کرتے تھے، انہیں بتایا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اب اس کی شادی ہے، عشاء کی نماز ادا کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ بیٹھ گیا۔ رات کافی ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، رات زیادہ ہو گئی، حضور کی نظر اس پر پڑی۔ حضور نے فرمایا، اے نوجوان، تیری تو آج شادی تھی، تو گھر نہیں گیا؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتوں میں اتنا گم ہو گیا تھا، آپ کی باتوں میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ گھر جانے کو یاد ہی نہیں رہا، یہ یاد ہی نہیں رہا کہ آج میری شادی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، جا تو گھر چلا جا۔ اب وہ نوجوان وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد گھر پہ آتا ہے، آنے کے بعد گھر پہ جیسے ہی بیٹھتا ہے، ابھی ادھر صحیح طریقے سے بیٹھ کر اپنی بیوی سے باتیں نہیں کر پاتا، ادھر حضرت بلال پورے مدینے میں آپ گھوم رہے ہیں اور آپ اعلان کر رہے ہیں، اے مدینے والوں سنو سنو سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، جنگ چھڑ چکی ہے، جنگ چھڑ گئی ہے، مدینہ کو گھیر لیا گیا ہے، چلو جنگ پر نکلنا ہے۔ ابھی یہ گھر پہ بیٹھا تھا، ابھی اس سے صحیح طریقے سے باتیں بھی نہیں کر پائی تھی، اٹھا، تلوار ہاتھ میں لی اور گھر سے باہر نکلنے لگا۔ بی بی نے روکا، اے میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، آج مجھ سے مت بول۔ کیوں؟ کیونکہ میں تیرے سر کا تاج ہوں، میرے سر کا تاج میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے مصطفیٰ نے بلایا ہے، آج کوئی ذات مجھے نہیں روک سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جنگ میں چلا گیا، جنگ میں شامل ہوا اور جنگ لڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ اس کے اتنے تیر، اتنے نیزے، اتنے بھالے اور اتنے زخم ہو گئے کہ زمین پر گر گیا، سانسیں لینے لگا، آخری وقت آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو گر گیا ہے، اب وہ تو اس کا آخری ٹائم آ گیا ہے، وہ آپ کا ایسا دیوانہ آ گیا کہ شادی کی پہلی ہی رات چلا آیا اور آنے کے بعد جنگ میں شامل ہو گیا اور اس کو اتنے زخم لگے ہیں کہ وہ گر چکا ہے، وہ اب آخری سانسیں لے رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ کے پاس لے آئے۔ لوگ صحابیوں نے اسے اٹھایا، صحابہ اٹھا کے اور حضور کی طرف لے جانے لگے۔ حضور نے فرمایا، رک جاؤ، ادھر ہی رک جاؤ۔
हुजूर ने हुक्म फरमाया रुक जाओ, उसे मत लाओ इधर। सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपका दीवाना है, ये तो आपका मस्ताना है, आपके लिए जंग में आया और इसने अपनी जान को समझो कुर्बान कर रहा है आप पर, इसकी सांसें चल रही हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कदमों पर जान देना चाहता है, आपके कदमों पर अपनी जान को कुर्बान करना चाहता है। हुजूर ने फरमाया इधर मत जाओ, या रसूल अल्लाह जान तो आपके कदमों पर देना चाहता है। हुजूर फरमाते सुनो, तो मेरे लिए कुर्बानी देता है, मुझे मिलने वो नहीं आता, उसे मिलने मैं जाया करता हूँ। मुझे मिलने फिर वो नहीं आता, बल्कि उसे मिलने मैं जाया करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए, बैठे, उसका सना हुआ सर, खून में लचड़ा हुआ सर अपने रान पर रखा, अपनी रान मुबारक पर रखा, अपनी गोद में रखा और उसकी तरफ देखने लगे। और देख रहे थे तो उसके भी आंसू गिर रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, हुजूर के भी आंसू निकलने लगे, गोया कि आंसू आंसू बातें कर रहे थे। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो तो फसाना मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। और फिर सहाबा इकराम ने वो मंजर भी देखा, जब उसकी तदफीन हुई तो हुजूर के चेहरे पर दो रंग थे, हुजूर मुस्कुरा भी रहे थे और हुजूर की आंखों में आंसू भी थे, हुजूर उदास भी थे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुस्ताखी माफ हो, कि दो रंग चेहरे पर कैसे हैं? आप मुस्कुरा भी रहे हैं और आप उदास भी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरे सहाबा सुनो, उदास इसलिए हूँ कि बड़ा अच्छा नौजवान था, बड़ा अच्छा दोस्त था, बड़ा अच्छा यार था, जो जल्दी बिछड़ गया, इसलिए उदासी चेहरे पर आ जाती है। मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि जब से ये यहाँ से गया है, तब से इसकी तदफीन हुई है, इसकी कब्र में इतनी हूरें आ गई है कि वहाँ पैर रखने की जगह बाकी नहीं है, वहाँ पैर पाँव रखने की जगह बाकी नहीं है। तो इस तरीके से हमारे नौजवान हैं, इस तरीके से उनके अंदर जज्बा होता है, क्योंकि जो हुजूर का जो दीवाना हो जाता है वो हुजूर के नाम पर जाने कुर्बान कर देता है और यही कहता है कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और फिर कभी मौका मिला तो आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा और इंशाल्लाह लंबी चौड़ी गुफ्तगू होगी। थोड़ा जल्दी अगर टाइम दे देंगे तो इंशाल्लाह और लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो जाएगी और कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपको भी और हमको भी सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे और हमारे हजरत बैठे हुए हैं, हजरत का फैज़ान हम सब लोग हासिल कर रहे हैं और हमारे हजरत मौलाना काशिफ साहब बहुत पुराने साथी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह हमारी दोस्ती को सलामत रखे और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे।